سفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخرکار پاکستان تحریک انصاف کو 17 دن بعد ہوش آئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنے شہداء، زخمی اور مسنگ پرسن کی تعداد کو شیئر کیا ہے، جو کہ ان کو بہت پہلے شیئر کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب تک جو تعداد شیئر کی گئی ہے اس میں 12 کنفرم شہداء ہیں، 38 لوگ ایسے جن کو گولیاں لگی ہیں اور 138 لوگ ایسے ہیں جن کا اتہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت زخمی ہیں یا وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں یا وہ اس وقت حکومت اور تھانوں میں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ پہلی بڑی خبر جو سانحہ ڈی چوک میں جو گولی چلی تھی، جو لوگوں پہ ظلم کیا گیا تھا، اب حکومت نے گولی چلنے کی جو بات ہو رہی تھی اس کو مان لیا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ گولی چلی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، سینیٹر عفنان اللہ جو ہے، اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ گولی چلی ہے، لائٹ نہیں تھی، پتہ نہیں ہے کہ کیسی چلی ہے، کس کو لگی ہے، کس نے چلائی ہے۔ لیکن ایک بات جو پاکستان تحریک انصاف سمیت جو باہر کی انٹرنیشنل میڈیا جس کو بار بار کور کر رہے تھے اور وہ مینشن کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے عوام پہ گولی چلائی ہے، اب جا کے اتنی دیر کے بعد اس وقت حکومت کو بھی یہ ہوش آیا اور حکومت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سانحہ ڈی چوک 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام پہ گولی چلی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عادل بزئی صاحب کو اپنی سیٹ واپس مل چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیٹ کم کرنے کے لیے ان کے مینڈیٹ کو چرانے کا جو ایک سلسلہ تھا، اس وقت سپریم کورٹ نے اس کو بریک لگا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کردار آپ دیکھیں کہ 2 بیان حلفی الیکشن کمیشن کے پاس جمع کیے گئے تھے، جن میں سے ایک بیان حلفی جو ہے وہ جعلی تھا، جس پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھ لیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ یہ بیان حلفی جعلی ہے۔ ایک بندہ زندہ ہے، وہ یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا ہے، میں عمران خان صاحب کا سپورٹر ہوں، مجھے لوگوں نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ دیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے آپ رویے کو دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی بغض میں، عمران خان صاحب کی مخالفت میں آپ نے عادل بزئی صاحب کو ڈی سیٹ کیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور اس کو اپنی سیٹ پر بحال کر دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت لمبی فہرست ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا، لیکن وہ جب بھی سپریم کورٹ یا کسی عدالت میں جاتا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ یا عدالت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کری سنانے کے بعد بھی اس الیکشن کمیشن کو آج تک شرم نہیں آیا اور وہ بار بار ایسے فیصلے دیتے ہیں جو پاکستانی قوم کے خلاف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب برطانیہ اور امریکہ کے بعد اسکاٹ لینڈ سے بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، لوگوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، صحافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے باہر سے آوازیں اس وقت آ رہی ہیں، انتہائی افسوسناک ہے کہ ہمارے نظام پہ اس وقت انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہمارے پاکستان میں جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں ان پہ اس وقت انگلیاں اٹھ رہی ہے، لیکن مجال ہے اس نظام کا، اس حکومت کا کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آخری دفعہ جب علی موہان سے ملاقات کی ہے جیل میں، اس نے دوبارہ سے کتابیں منگوا لیے۔ نظام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جیل میں جب کتابیں منگواتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے، وہ اس نے اپنا بنا لیا ہے، اپنا نظریہ بنا لیا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک اس پاکستانی قوم کو اصل میں آزادی نہ ملے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اپنی آزادی کی فکر نہیں ہے، اپنی جیل کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو پاکستانی قوم کو کی فکر ہے۔ اس وجہ سے نظام بھی یہ سمجھ جائے کہ عمران خان صاحب کو بھی باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، اس وجہ سے عمران خان صاحب نے جیل میں دوبارہ سے کتابیں منگوا لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستانی سیاست کو دیکھیں، طلاقوں پہ بات پہنچی ہے، اس سے اچھا ہے آپ معافی مانگے، آپ اڈیالہ جا کے اس کے پاؤں پکڑے۔ فیصل واؤڈا صاحب کی آپ بات دیکھیں، وہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو وہ بشرا بیوی صاحبہ کو طلاق دے۔ انتہائی افسوسناک ہے کیسے لوگ ہم اس سیاست میں لے کے آئے، پاکستان کی سیاست میں، اور لعنت ہے پاکستان کی میڈیا پہ جو آپ شام کو اس کو ٹاک شو میں بٹھاتے ہیں، آپ اس کو سینیٹر لکھتے ہیں، آپ اس کو سینئر سیاستدان لکھتے ہیں، لیکن آپ اس کی باتیں دیکھیں، ایک فیملی بیٹھ کے کیا یہ سن سکتی ہیں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی جان بچانی ہے تو آپ اپنی بیوی کو طلاق دے؟ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کو ایسے بندے کو میڈیا پہ، ٹی وی پہ بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ اس وقت نظام، حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں چھپے ہوئے وہ لوگ
جو ڈبل سائڈ سے کھیل رہی ہے، وکٹ کے دونوں طرف پہ کھیل رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو یہ ریئلائز ہو رہے ہیں کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت نظام کے ساتھی بن چکے ہیں، جو اس وقت نظام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا اس وقت مقابلہ اگر ہے وہ نظام کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اور ان فیسیلیٹیٹر کے ساتھ ہے جو عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ایک بات ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ اس وقت پاکستانی قوم دے رہے ہیں، اس وقت پاکستانی قوم صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ماڈل ٹاؤن میں جو لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد جو سانحہ ڈی چوک میں لوگوں کو شہید کیا گیا، عمران خان صاحب نے اب اس ڈی چوک کا نام شہداء چوک رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں جو بنیادی فرق یا بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا ماڈل ٹاؤن میں، طاہر القادری صاحب کے فالوورز کو جب شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد طاہر القادری صاحب اس نظام سے مایوس ہو کے اپنا ملک چھوڑ کے وہ کینیڈا جا کے بیٹھ گئے۔ لیکن آپ عمران خان صاحب کو اگر کمپیئر کریں گے تو عمران خان صاحب اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے، لیکن وہ جب بھی باہر آئے گا وہ شہداء چوک کے جو شہداء ہے ان کو وہ بھولنے نہیں دے گا، وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، وہ اس نظام میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے فالوور پر، پاکستانی قوم پر گولیاں چلائی تھی، وہ ان کو معافی نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے سنانے والے جو ججز تھے اب ان کو پروموشن مل رہی ہے، ان کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اب مینشن ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ترقی دے۔ تو آپ یہ خود کہہ سکتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کر کے پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا گیا تھا، اس کا پل یا اس کے اثرات اب ان لوگوں کو ضرور ملیں گے جو وہ اس ترمیم پہ خاموش تھے، یا جو وہ اس ترمیم کو لے کے اس وقت اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں یقیناً اس حوالے سے جو پاکستان کی سیاست ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا پاکستان نے اس 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ چلنا ہے یا پاکستان نے اصل میں حقیقی جمہوریت کے ساتھ چلنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔